بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پہلا سوال ہے جی، زنا کرنے والے لڑکے لڑکی سے رشتہ رکھنا چاہیے یا نہیں؟ جو بھی علانیہ کبیرہ گناہ میں مبتلا ہو نا، علانیہ کا مطلب سب کو پتا ہو کہ یہ کام کرتا ہے، اس سے تعلق نہیں رکھنا چاہیے اور ریزرو رہنا چاہیے اس سے، بس سلام دعا کی حد تک دور دور سے رکھیں، دوستیاں یاریاں نہیں رکھنی چاہیے۔ یہ سال ثواب کے لیے عمرہ کریں تو تمام مرحومین کے لیے ایک ہی عمرہ کر لیں یا الگ الگ کریں؟ مثلاً بہن بھائیوں کے لیے الگ الگ اور والدین کے لیے الگ الگ، ہول سیل کے حساب سے کر لیں ایک عمرہ سب کے لیے؟ دیکھیں، اصال ثواب میں نا جس چیز کو زیادہ فوکس کرنا چاہیے وہ صدقہ خیرات ہے، صدقہ جاریہ ہے۔ تو جو منصوص ہے، یعنی منصوص کا مطلب ہوتا ہے جو حدیث میں واضح ہے، صراحت سے ثابت ہے، وہ ہے صدقہ خیرات۔ تو اس کو لوگ آج کل فوکس نہیں کر رہے، تلاوت قرآن اور عمرے کو زیادہ فوکس کر رہے ہیں مرحومین کے لیے۔ تو اس لیے جس چیز کا حدیث میں صراحتاً تذکرہ ہے اس کو زیادہ فوکس کرنا چاہیے۔ تو آپ اپنے مرحوم والدین کے لیے یا جو بھی مرحومین دنیا سے جا چکے ہیں ان کے لیے کنواں کھدوا دیں، کسی مدرسے میں پیسے دے دیں کہ بھائی بچوں کی تعلیم پہ خرچ ہوں گے، جب تک وہ تعلیم رہے گی اور وہ بچے دین کی خدمت کریں گے تو اس کا ثواب میرے والدین کو پہنچے گا، جو بھی جس کو بھی پہنچانا چاہتے ہیں آپ، یہ اس کو زیادہ فوکس کرنا چاہیے کیونکہ یہ چیز بالکل حدیث میں صراحت سے ثابت ہے۔ جو لوگ اپنی بیماری کی وجہ سے روزہ نہیں رکھ سکتے اور معاشی حالت بھی ایسی ہے کہ فدیہ بھی ادا نہیں کر سکتے، تو کیا روزے معاف ہو جائیں گے؟ بیماری ایسی ہے کہ بعد میں قضا بھی نہیں رکھ سکتے۔ اگر واقعی ایسی بیماری ہے کہ نہ روزہ ابھی رکھ سکتے ہیں، نہ سردیوں میں جب دن چھوٹے ہوتے ہیں قضا بھی کرنے کی طاقت نہیں ہے، اور فدیے کی بھی اتنا پیسہ بھی نہیں ہے کہ فدیہ دے سکیں، تو پھر معاف ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کسی پر اس کی طاقت سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالا۔ قیصر احمد کشمیر سے، ہمارے ہاں ایک عالم ہے، ویسے ایک روزے کا فدیہ جو ہے نا 2 ٹائم کا کھانا غریب کو کھلانا ہے، تو بہت زیادہ مہنگا فدیہ نہیں ہے۔ بہرحال اتنا غریب ہے کہ 2 ٹائم کا کھانا بھی نہیں کھلا سکتا، تو ٹھیک ہے پھر تو اللہ معاف کرنے والا ہے۔ پھر قیصر احمد کشمیر سے، ہمارے ہاں ایک عالم ہے جو کہتے ہیں بنا داڑھی والے چہرے کی طرف دیکھنا حرام ہے۔ بھائی بنا داڑھی والے کی طرف سے مراد ان کی شادی ہوگی جو بچے ہوتے ہیں، جو ابھی نئے نئے بلوغت کے قریب ہوتے ہیں اور ان کے چہرے پہ داڑھی نہیں نکلی ہوتی، نکلنے والی ہوتی ہے، جس کو امرت کہا جاتا ہے۔ تو آج کل چونکہ گناہوں کا دور ہے، ہومو سیکچولیٹی بہت تیزی سے پھیل رہی ہے، لڑکوں سے بدکاری جو لوط علیہ السلام کی قوم کی بیماری تھی وہ بھی بہت پھیل رہی ہے، بلکہ بین الاقوامی قوتیں تو اس کو پروموٹ کر رہی ہیں۔ تو اس لیے بعض علماء اس میں بہت احتیاط کا حکم دیتے ہیں کہ بھائی جو اس طرح کے لڑکے ہیں، جو بیریش لڑکے جسے کہا جاتا ہے، جو قریب البلوغ یا بالغ ہو چکے ہوں، پوری مردانہ ان کے چہرے پہ وجاہت نہ ہو، داڑھی نہ نکلی ہو، تو ان کی طرف دیکھنے سے احتیاط لازم ہے۔ تو یہ ہر ایک کے لیے حکم نہیں ہے، یہ ان کے لیے حکم ہے جن کو فتنے کا اندیشہ ہو، تو اس لیے بعض علماء اس میں احتیاط کا حکم دیتے ہیں۔ تو اس سینس میں اگر کسی نے کہا ہے کہ حرام ہے، یعنی چونکہ اس کو فتنہ ہوگا دیکھنے والے کو اس لیے حرام ہے، تو بات صحیح ہے، بہت سو کو فتنہ ہوتا ہے، ان کے لیے واقعی حرام ہے۔ تو ایسے لوگ ہمیں آ کے اپنی ہسٹری بتا رہے ہوتے ہیں کہ ہمیں عورتوں میں دلچسپی نہیں ہے، ہمیں تو لڑکوں کو دیکھ کے یہ شہوت پیدا ہوتی ہے، یہ اب ان کی نیچر ہی بیچاروں کی گندی ہو چکی ہے، بدل چکی ہے، کیا کریں، شروع میں احتیاط نہیں کی ہوتی انہوں نے۔ تو ایسے لوگوں کو تو یہی مشورہ دیا جائے گا بھائی آپ کے لیے دیکھنا حرام ہے۔ لیکن بہرحال نارملی شریعت کا یہ حکم نہیں ہے، شریعت نے لڑکیوں کو پردے کا حکم دیا ہے، لڑکوں کو پردے کا حکم نہیں دیا۔ لڑکیوں کو، کیونکہ لڑکیوں کی طرف میلان یہ فطرت ہے، صحابہ کرام میں یہ لڑکوں والا مسئلہ تھا ہی نہیں۔ عرب میں بڑی بڑی برائیاں تھیں لیکن ان میں یہ برائی نہیں تھی، وہ اس سے آشنا ہی نہیں تھے کہ کسی کی لڑکے کی طرف بھی طبیعت ہو سکتی ہے، مائل ہو سکتی ہے، کیونکہ ان کے زمانے جاہلیت میں بھی ان میں جلدی شادی کا رواج تھا۔ تو اب زمانہ بدل چکا ہے، اس لیے بہت سے اکابر، بہت سے علماء، بہت سے بزرگان دین کہتے ہیں بھائی لڑکے کی طرف جس کی داڑھی نہ نکلی ہو دیکھنا بھی ناجائز ہے۔ تو وہ اسی وجہ سے کہتے ہیں کیونکہ اس سے فتنے کا اندیشہ ہے۔ بہرحال ہر ایک کو اندیشہ نہیں ہوتا، لیکن کوئی احتیاط رکھے تو اچھی بات ہے۔ اگر شوہر کہہ دے کہ میرا تمہارا گزارا نہیں ہو سکتا تو کیا طلاق ہو جائے گی؟ نہیں جی، یہ تب تو میاں بیوی ایک دوسرے کو صبح شام آج کل یہی کہتے ہیں، کوئی ڈھنگ کی بات تو کرتے نہیں آج کل، تو اس سے کوئی طلاق نہیں ہوتی۔ جب میں چھوٹا تھا تو میری ماں نے باپ سے طلاق لے کر کہیں اور کسی لڑکے سے شادی کر لی تھی۔ اب میں 13 سال کا ہو گیا ہوں اور اپنی ماں سے ملنا چاہتا ہوں، میرا باپ اور میری سوتیلی ماں اس کی اجازت نہیں دیتے، مشورہ دیجیے۔ اجازت لینے کی ضرورت نہیں ہے، آپ اپنی ماں سے ملیں۔ ماں سے ملنے کے لیے نہ باپ سے اجازت لینا ضروری، اور باپ سے ملنے کے لیے ماں سے اجازت لینا بھی ضروری نہیں ہے۔ یہ بڑا مسئلہ ہے، ماں باپ میں جب سیپریشن ہوتی ہے نا تو اولاد کے معاملے میں دونوں چنگیز خان بن جاتے ہیں، اور باپ بچوں کو ماں سے ملنے نہیں دیتا، ماں بچوں کو باپ سے ملنے نہیں دیتی، تو یہ قیامت میں دونوں ماں باپ الٹے لٹکے ہوئے ہوں گے۔ قطع رحمی بہت بڑا جرم ہے اسلام میں، کبیرہ گناہ ہے، اور رشتہ داروں میں سب سے قریب ترین رشتہ ماں اور باپ کا ہے۔ تو آپ اپنی ماں سے ملیے، انہوں نے لڑکے سے شادی کی یا آدمی سے شادی کی، یہ ان کا ہیڈک ہے، یہ آپ کا ہیڈک نہیں ہے، اللہ نے اجازت دی ہے، طلاق کے بعد کہیں بھی آپ کی والدہ شادی کر سکتی ہیں، حلال کام کیا ہے، اور آپ کے ابا بھی کہیں بھی شادی کر سکتے ہیں ڈیورس کے بعد۔ تو صحابہ کرام میں ایسا ہوتا تھا، بہت واقعات ہیں، ماں باپ میں طلاق ہو گئی لیکن بچے دونوں مل کے پالتے ہیں، بچے دونوں سے ملتے ہیں۔ تو یہ جو ہے نا، ایک جس کے پاس بچے ہو وہ قبضہ کر کے بیٹھ جائے، دوسروں سے ملنے نہ دے یا دوسروں کے خلاف برغلائے، یہ حرام ہے، کبیرہ گناہ ہے۔ تو اس لیے آپ دونوں سے ملیں، آپ ماں سے بھی ملیں، جا کے باپ سے بھی ملیں۔ ابا اگر آپ کو ماں سے ملنے سے روک رہے ہیں تو نہیں مانیں، آپ چھپ کے مل لیں، لیکن آپ کو ملنا پڑے گا۔ اگر آپ نہیں ملیں گے تو الٹے لٹکے ہوئے ہوں گے، یہ ذہن میں رکھنا، کیونکہ حقوق العباد میں ماں اور باپ سے بڑا رشتہ کوئی ہے ہی نہیں، اور یہ حق آپ نے پورا نہیں کیا تو پھر آپ جو مرضی کرتے رہیں، کوئی فائدہ نہیں ہے اس کا، وہ ڈرامے بازی ہے، وہ انگریزوں والے حقوق ہو گئے۔ پھر یہ ویسے تھینک یو کرتے رہتے ہیں ہر ایک سے، ابا اماں کو اولڈ ہاؤس میں جمع کرایا ہوا ہوتا ہے انہوں نے۔
اگر نماز میں سورہ فاتحہ کے بعد سورت ملانا بھول جائیں اور رکوع میں چلے گئے تو کیا دوبارہ کھڑے ہو کر سورت پڑھنی چاہیے؟ کیونکہ میں نے سنا ہے کہ فرض کے بعد واجب کی طرف نہیں لوٹنا چاہیے۔ دیکھیں، اگر نماز میں سورہ فاتحہ کے بعد سورت ملانا بھول جائیں اور رکوع میں چلے جائیں تو رکوع سے دوبارہ لوٹنا چاہیے سورت کی طرف، سورت ملانی چاہیے اور پھر آخر میں سجدہ سہو کرنی چاہیے۔ اب آپ کا سوال یہ ہے کہ سورت ملانا تو واجب ہے، فرض تو نہیں ہے، تو پھر کیوں ہم فرض چھوڑ کے واجب کی طرف جائیں؟ اس کا جواب یہ ہے کہ سورت ملانا بذات خود تو واجب ہے، لیکن قرآن مجید نے جو یہ کہا ہے نا فَقْرَؤُوا مَا تَيَسَّرَ مِنْهُ، نماز میں جو تم جتنی آسانی ہو تم تلاوت کرو، تو اس سے پتہ چلتا ہے مطلق قرات فرض ہے۔ مطلق قرات کا مطلب یہ ہوتا ہے کوئی خاص مقدار اللہ نے واجب نہیں کی ہے، تھوڑا بھی پڑھ لو گے تو فرض ادا ہو جائے گا۔ تو اگر کسی نے چند آیتیں بھی پڑھ لیں تو اس کا فرض ادا ہو جائے گا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر رکوع میں بھی اس کو یاد نہیں آیا اور سجدے میں جا کے یاد آیا تو سجدہ سہو کر لے، نماز ادا ہو جائے گی، کیونکہ فرض قرات ہو چکی ہے۔ لیکن چونکہ مطلق قرات فرض ہے، اس کو کسی خاص متعین مقدار کے ساتھ خاص نہیں کیا جا سکتا، لہذا وہ جتنی تلاوت کرے گا تو وہ تلاوت بطور فرض ہی ادا ہوگی۔ یعنی اس کو یوں نہیں کہیں گے کہ یہ اتنی تلاوت تو فرض تھی ہو گئی ہے، اب جو آگے چل رہی ہے وہ واجب تلاوت ہے، نہ، کیونکہ مطلق کا مطلب یہ ہے کہ کوئی مقدار متعین کر ہی نہیں سکتے آپ اس میں، یعنی زیادہ سے زیادہ کی کوئی مقدار متعین نہیں کر سکتے۔ تو اس میں جتنی تلاوت مقتدی قیام کی حالت میں کرتا ہے، جتنی قرات کرتا ہے، وہ بطور فرض ہی ادا ہو رہی ہوتی ہے، لہذا فرض کی ادائیگی کا ہی اس کو ثواب مل رہا ہوتا ہے۔ تو اب سورہ فاتحہ کے بعد جب وہ سورت ملائے گا تو وہ بھی بطور فرض ہی تلاوت ہوگی، یعنی وہی تلاوت فرض تلاوت ادا کرنے کا ثواب ملے گا جس کا قرآن نے اس کو حکم دیا فَقْرَؤُوا مَا تَيَسَّرَ مِنْهُ میں۔ تو یہ بڑی تفقع کی بات ہے جو حضرات فقہاء نے یہ علمی نکتہ اٹھایا ہے۔ اسی وجہ سے جب ایک بندہ رکوع میں جاتا ہے اور وہ سورت ملانا بھول جائے تو وہ جب سورت ملانے کی طرف لوٹے گا اور تلاوت کرے گا تو ہم اس تلاوت کو یہی کہیں گے کہ یہ فرض قرات جو اللہ نے اس پر واجب کی ہے، یہی فرض قرات ہی ادا کر رہا ہے۔ تو اس کو فرض سے فرض کی طرف لوٹنا ہی کہا جائے گا، فرض سے واجب کی طرف لوٹنا نہیں کہا جائے گا۔ اگر یہ بات آپ کی سمجھ میں آ گئی ہے دلیل تو ٹھیک ہے، نہیں تو پھر آپ مدرسے میں 8 سال درس نظامی پڑھیں، تخصص فی الافتاء کریں، تو پھر انشاءاللہ آپ کی سمجھ میں آ جائے گی، کیونکہ ہر بات ہر ایک کی سمجھ میں آنا ضروری نہیں ہے۔ مدرسے میں علماء اس لیے بنتے ہیں کہ وہ فقہ کو پراپر وے میں پڑھتے ہیں، تو ان کو پھر فقہ کی دلیل بھی سمجھ میں آتی ہے۔ تو اگر سمجھ میں آ جائے ٹھیک ہے، نہیں آئے تو فی الحال آپ کے ذمہ علماء کی اتباع ہی لازم ہے۔ تو آپ اگر سورت ملانا بھول گئے ہیں، رکوع میں چلے گئے، اٹھیں سورت ملائیں اور آخر میں سجدہ سہو بھی کریں آپ۔ اور اگر رکوع میں بھی یاد نہیں آیا، سجدے میں جا کے یاد آیا، بس پھر اب سجدہ سہو ہی ہے، کیونکہ آپ سے واجب چھوٹا ہے، فرض نہیں چھوٹا۔ تو لیکن رکوع میں یاد آیا تو واپس لوٹیں، اور یہ لوٹنا فرض سے فرض کی طرف لوٹنا کہلائے گا، فرض سے واجب کی طرف لوٹنا نہیں کہلائے گا، کیونکہ جتنی بھی تلاوت ہم قیام میں کرتے ہیں وہ تلاوت اگرچہ یعنی ہم پہ فرض ہوتی نہیں ہے، کیونکہ چند آیتیں پڑھ کے فرض ادا ہو جاتا ہے، لیکن مطلق قرات فرض ہے، تو جتنی بھی ہم تلاوت کرتے رہیں گے وہ زبان سے بطور فرض کے ہی، فرض کی ادائیگی ہی کہلائے گی، وہ کہ وہ فرض ہی ادا، وہ فرض قرات ہی ادا ہو رہی ہے۔ اچھا بھائی، اگر بندہ بھولے سے بغیر وضو کے نماز پڑھ لے اور بعد میں یاد آئے کہ میرا وضو نہیں تھا تو کیا کرنا چاہیے تھا؟ وضو کر کے دوبارہ نماز پڑھنی چاہیے، لازم ہے۔ جو لوگ رفع الیدین کرتے ہیں کیا ان کی نماز نہیں ہوگی؟ رفع الیدین کرنا بھی جائز ہے، نہ کرنا بھی جائز ہے، افضلیت کا اختلاف ہے۔ ہمارے نزدیک چونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آخری نماز میں آپ نے تکبیر تحریمہ کے علاوہ رفع الیدین نہیں کیا، اور اس کی دلیل عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے، الا اصلی بکم صلاۃ رسول اللہ، کیا میں تمہیں نبی کی نماز پڑھ کے نہ سناؤں؟ ترمذی میں حدیث ہے، ایک نسخے میں امام ترمذی نے اس کو حسن صحیح کہا، ایک نسخے میں حسن کہا، اور ناصر الالبانی رحمہ اللہ نے بھی اس حدیث کو صحیح قرار دیا ہے، بڑے بڑے محدثین نے اس حدیث کو صحیح قرار دیا ہے۔ جو لوگ اس کو ضعیف قرار دیتے ہیں ان سے جب ہم کچھ سوالات پوچھتے ہیں تو وہ سوالات کے جواب نہیں دیتے، بس دعوے ہی دعوے کہ ضعیف ہے ضعیف ہے ضعیف ہے کرتے رہتے ہیں، تو اس لیے یہ حدیث صحیح حدیث ہے عبداللہ بن مسعود کی، اور عبداللہ بن مسعود کوفہ کے بہت بڑے فقیہ تھے، اور اہل کوفہ نے عبداللہ بن مسعود اور سیدنا علی ابن ابی طالب رضی اللہ عنہما کی نمازوں کو فالو کیا ہے۔ تو اس پہ بہت سارے دلائل میں پہلے بھی دے چکا ہوں، خلاصہ یہی ہے کہ ہمارے نزدیک نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رکوع میں جاتے ہوئے، رکوع سے اٹھتے ہوئے رفع الیدین کیا ہے، یہ ہم مانتے ہیں، لیکن آخری عمل جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا تھا اس پہ بہت سارے قرائن ہیں، وہ قرائن یہ بتاتے ہیں کہ آخری عمل آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ تھا کہ آپ نے تکبیر تحریمہ کے علاوہ رفع الیدین چھوڑ دیا تھا، ورنہ اگر رفع الیدین کی حدیثیں لینی ہی ہیں ساری تو پھر 2 سجدوں کے درمیان بھی تو نبی نے رفع الیدین کیا، سنن نسائی کی حدیث ہے، بالکل صحیح حدیث ہے، ناصر الالبانی رحمہ اللہ نے اس حدیث کو صحیح قرار دیا ہے، اور میں نے سنا ہے کہ ناصر الالبانی رحمہ اللہ بھی 2 سجدوں کے درمیان رفع الیدین کے قائل تھے، اس کی مجھے پوری تحقیق نہیں ہے لیکن بہرحال میں نے سنا ہے، قائل ہوں یا نہ ہو، بہرحال اس میں بھی آتا ہے کہ 2 سجدوں کے درمیان بھی نبی نے رفع الیدین کیا ہے۔ تو وہ جب آپ کہتے ہو کہ ترک کر دیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، تو صاف پتہ چلتا ہے بھائی رفع الیدین کے معاملے میں نبی کا ہمیشہ ایک عمل نہیں رہا تھا، تو اگر ہم نے عبداللہ بن مسعود کی حدیث کی بیس پہ اس کو ترجیح دے دی کہ آخری عمل نبی کا صرف تکبیر تحریمہ والا رفع الیدین رہ گیا تھا، تو اس میں کون سی خرابی ہے؟ اور صرف یہ عبداللہ بن مسعود کی رائے نہیں ہے بلکہ امام ترمذی کی گواہی ہے، جو امام بخاری کے شاگرد امام ترمذی نے جب رفع الیدین کرنے کی حدیث ذکر کی ہے تو اس کے نیچے لکھا ہے وَبِهِ يَقُولُ بَعْضُ أَهْلِ الْعِلْمِ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب یہ میری عربی عبارت گوگل پہ لکھیں گے آ جائے گا کہ یہی قول بعض اہل علم اصحاب رسول کا قول ہے، بعض اہل علم رفع الیدین کرنا، لیکن جب عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ذکر کی ہے جس میں صرف تکبیر تحریمہ والا رفع الیدین ہے، تو اس میں امام ترمذی نے لکھا ہے وَبِهِ يَقُولُ غَيْرُ وَاحِدٍ مِّنْ أَهْلِ الْعِلْمِ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ بہت سارے اہل علم صحابہ کا مذہب ہے،
امام ترمذی اگرچہ خود رفع الیدین کے قائل تھے، مگر پھر بھی وہ دلیل پیش کرنے میں انصاف سے کام لے رہے ہیں کہ زیادہ تر اصحاب رسول کا جو رائے تھی وہ رفع الیدین نہ کرنے کی تھی. باقی امام ترمذی کی اپنی رائے کیا تھی، یہ رفع الیدین کی تھی یا نہیں تھی یہ مجھے معلوم نہیں ہے، لیکن انہوں نے یہ بات ذکر کی. اور امام ترمذی نقل مذاہب میں بہت معتبر سمجھے جاتے ہیں. نقل مذاہب کا مطلب فقہاء کرام کی رائے پیش کرنے میں ان کے حوالے کو بہت ہی معتبر سمجھا جاتا ہے. تو اس لیے اس میں بہت اہل حدیث حضرات بہت غلو سے کام لیتے ہیں. مسئلے کی نوعیت ایسی نہیں تھی جیسی انہوں نے بڑھا چڑھا کے اس کو پتہ نہیں کیا طوفان بنا لیا ہے. تو دونوں طرف اصحاب رسول ہیں، رفع الیدین کرنے والے بھی صحابہ ہیں اور نہ کرنے والے بھی اصحاب رسول ہیں، اور دونوں طرف مجتہدین ہیں. امام ابو حنیفہ اور امام مالک کا جو قول ہے، جو ان کا جو قدیم امام مالک رحمہ اللہ تعالیٰ کا جو زیادہ مستند قول ہے، جو ان کے شاگرد قاسم بیان کرتے ہیں المدونۃ الکبریٰ میں، وہ بھی رفع الیدین نہ کرنے کا تذکرہ ہے اس میں، کہ رفع الیدین نہیں کیا جائے گا، کیونکہ امام مالک کہتے ہیں اہل مدینہ رفع الیدین نہیں کرتے تھے. تو امام مالک نے اہل مدینہ کے عمل سے استدلال کیا ہے کہ آخری عمر میں نبی نے رفع الیدین ترک کیا ہے. گو کہ امام مالک کی دوسری روایت بھی ہے رفع الیدین کرنے والی بھی، لیکن امام مالک کے جو متقدمین ہیں نا، جو امام مالک کے قریبی شاگرد ہیں، وہ ترک رفع الیدین کو ترجیح دیتے ہیں. تو مالکیہ میں جو قدیم مذہب ہے وہ ترک رفع الیدین ہی ہے، اس کو انہوں نے ترجیح دی ہے. اس لیے دو امام اس طرف ہیں رفع الیدین نہ کرنے پر، امام شافعی امام احمد اس طرف ہے رفع الیدین کرنے پر. دلائل دونوں کے پاس ہیں. ہمارے نزدیک نہ کرنا اس لیے افضل نہیں ہے کہ نبی نے کیا ہی نہیں ہے. ہم کب کہتے ہیں کیا نہیں؟ بھائی کیا ہے، لیکن آخری عمل آپ کا ترک رفع الیدین تھا. جیسے دو سدوں کے درمیان بھی کیا ہے لیکن وہ بھی ترک کیا ہے. تو اس طرح سے ہم سمجھتے ہیں تمام دلائل میں تطبیق ہو جاتی ہے. یہ اعتدال کی بات ہے. باقی اگر کوئی دوسری رائے کو فالو کرتا ہے تو وہ بھی ٹھیک ہے. ہماری نظر میں افضل یہ کہ آخری جو عمل تھا اس کو لیا جائے. علامہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے یہ بات لکھی ہے کہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالیٰ کی جو فقہ ہے نا، اس میں امام صاحب کی کو اس بات کی کا بہت تجسس کرتے تھے کہ آخری عمل نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا تھا. اس بات کو بہت زیادہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالیٰ فوکس کیا کرتے تھے. اور امام ابو حنیفہ سے ان کے جو دو شاگرد ہیں ابو یوسف اور امام محمد، انہوں نے بہت سے مسائل میں اختلاف کیا ہے، لیکن ترک رفع الیدین کے مسئلے میں وہ بھی ابو حنیفہ کی رائے کو انہوں نے لیا ہے رحمہ اللہ تعالیٰ کی رائے کو. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ امام صاحب کا موقف اس بارے میں بہت مضبوط ہے، اور یہ بہت بڑے بڑے محدثین کا مذہب ہے، صرف حناف کا نہیں ہے. تو ایسے ائمہ کا مذہب ہے رفع الیدین نہ کرنا جو جرح و تعدیل کے امام سمجھے جاتے ہیں. یعنی صرف محدث نہیں ہے بلکہ بڑے بڑے محدثین ہیں. کبھی فرصت ملی تو میں انشاءاللہ ان کے نام بھی آپ کے سامنے پیش کروں گا کہ کون سے بڑے بڑے محدثین ہیں جن کا امام بخاری بڑا احترام کرتے تھے، اور امام ترمذی اور یہ سارے بڑے بڑے محدثین ان کا نام بڑے احترام سے لیتے ہیں. وہ بھی رفع الیدین نہ کرنے کے قائل تھے. اس میں ہمارے اہل حدیث بھائی جو سارے متشدد نہیں ہوتے، لیکن جو متشدد ہیں میں ان کی بات کر رہا ہوں، انہوں نے بہت غلو کیا اس مسئلے میں. اس کو ایمان کفر کا مسئلہ بنا دیا، کیچڑ اچھالتے ہیں حناف پر. اور آدھی سے زیادہ امت اہل سنت والجماعت میں رفع الیدین کے بغیر ہی نماز پڑھتی آئی ہے، کیونکہ زیادہ تر دنیا میں حنفی ہی رہے ہیں، اب بھی ہیں، اور پہلے تو تعداد اور زیادہ تھی. یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اہل سنت والجماعت میں شیعہ اور روافظ کی بات نہیں کر رہا، کہ اہل سنت والجماعت میں اللہ تعالیٰ اتنی بڑی امت کو ایک گمراہی پہ جمع کر دے؟ تو اس لیے رفع الیدین کر لیتا ہے تو بھی ٹھیک ہے، نہیں کرنا ہماری نظر میں زیادہ افضل ہے. تو اس لیے ہماری رائے یہی ہے کہ نہ کرنا زیادہ بہتر ہے. دوسری بات یہ کہ احناف کا اصول ہمیشہ سے یہ رہا ہے، امام حنیفہ کا خاص طور پر، کہ جب بھی دونوں طرف دلائل ہونا تو اقرب الی القرآن جو حدیث ہوتی ہے اس کو زیادہ فوکس کرتے ہیں. اب رفع الیدین کرنے کی بھی حدیث تھی، نہ کرنے کی بھی حدیث تھی. تو قرآن میں آتا ہے کہ قوموا للہ قانتین، اللہ کے سامنے خشوع و خضوع کے ساتھ کھڑے ہو جاؤ. تو زیادہ حرکت کرنا یہ خشوع و خضوع کے منافی ہے. تو اس لیے امام صاحب نے اس روایت کو زیادہ ترجیح دیتی جو اقرب الی القرآن ہے، جو قرآن سے زیادہ میچ کرتی ہے. تو ان کی رائے میں یہ کہ بار بار آپ کو ہاتھ اٹھانا پڑتا ہے، تو اس کے بجائے اس حدیث کو زیادہ ترجیح دی جائے جو قرآن سے زیادہ میچ کر رہی ہے، کیونکہ اس میں ہاتھ کی حرکت کم سے کم ہوگی، تو اس میں خشوع و خضوع زیادہ ہو سکتا ہے. بہرحال یہ رائے ہے، اس میں دوسرے ائمہ کا اختلاف ہے، تو ہم کسی ایک رائے پر اصرار نہیں کر رہے. ہم تو صرف یہ بتا رہے ہیں اس میں جو اہل حدیث حضرات کا یہ موقف ہے نا کہ بس ہم ہی ٹھیک ہیں باقی سارے غلط ہیں، یہ بالکل غلط ہے. اور ترک رفع الیدین میں امام صاحب اور ان کے جو اصحاب ہیں ان کا موقف کمزور نہیں ہے، بہت زیادہ مضبوط موقف ہے. باقی کوئی نہیں کرتا یا کرتا ہے تو نماز دونوں کی ہو جاتی ہے، کوئی فرض واجب کا اختلاف نہیں ہے یہ. اچھا بھائی، زوجہ منصور کرک سے اگر قرآن پاک اوپر رکھا ہوا ہو شیلف پر تو نیچے اس کی طرف پیر کر کے لیٹ سکتے ہیں؟ جی لیٹ سکتے ہیں. دوسرا سوال یہ کہ میری والدہ کو برین ہیمریج ہوا ہے، پوری طرح بے ہوش نہیں ہے لیکن ان کے حواس بھی کام نہیں کر رہے، ان کی نمازوں کا کیا حکم ہے؟ اللہ تعالیٰ آپ کی والدہ کو شفائے کامل عاجل عطا فرمائے، دل سے دعا ہے. باقی نمازیں ان پر معاف ہیں، جب دماغ صحیح طرح ہوش ہی نہیں ہے تو بس وہ معاف ہیں. اگر 24 گھنٹے ان پر اسی طرح گزر جاتے ہیں، یعنی 6 نمازیں قضا ہو جاتی ہیں وتر سمیت بے ہوشی کی حالت میں، تو پھر ان کی قضا بھی ان پر واجب نہیں ہے. اور اگر اس سے کم قضا ہوتی ہے اور اس دوران پھر ہوش آ جاتا ہے تو جو نمازیں قضا ہوئی ہیں وہ لوٹانی پڑیں گی. اگر کسی لڑکا لڑکی نے ایک ماں کا دودھ پیا ہو اور پھر وہ بعد میں نکاح کر لیں جبکہ وہ رضائی بہن بھائی ہیں اور ان کے 2 بچے بھی ہو جائیں، تو کوئی اور شخص ان کے بچوں سے اپنے بچوں کا نکاح کر سکتا ہے جبکہ وہ ان کی جائز اولاد نہیں ہے؟ اگر ان دونوں کو پتہ تھا کہ ہم نے 2 سال سے پہلے ایک خاتون کا دودھ پیا ہے تو پھر ان کا نکاح حرام ہے اور ان کے بچے جو ہے یہ تو حرام کام کیا انہوں نے. تو لیکن ظاہر ہے بچوں کا تو کوئی قصور نہیں ہے نا، تو ان کے بچوں سے نکاح جائز ہے، لیکن ان دونوں کمبختوں کا بائیکاٹ کریں، ماں باپ کا یہ حرام کام جو کر رہے ہیں تو ان دونوں کا بائیکاٹ کریں، ان سے میل ملاپ جائز نہیں ہے. اور اگر ان بیچاروں کو پتہ ہی نہیں تھا تو پھر اب جب پتہ چل گیا تو فوراً ان سے کہیں کہ علیحدگی اختیار کریں. لیکن یہ پتہ چلنا 1-2 خواتین کے کہنے پر نہیں ہونا چاہیے. بعض دفعہ یہ ہوتا ہے کہ نکاح ہونے والا ہوتا ہے، کوئی خاتون چھری چھوڑ دیتی ہیں کہ انہوں نے تو فلانے کا دودھ پیا ہے،
تو جب بعد میں جب یہ دعویٰ کیا جائے گا تو باقاعدہ پراپر گواہ ہوں گے، 2 گواہ ہوں گے یا ایک مرد 2 گواہ گواہی دیں گے، 2 عورتیں گواہی دیں گی کہ جو ہے انہوں نے دودھ پیا ہے. ایسی ایک آدھ خواتین کی بات کا اعتبار نہیں کیا جائے گا. ایک عورت نے ایک لڑکی کو صرف ایک دفعہ دودھ پلایا اور اس کے ساتھ جس لڑکے کو دودھ پلایا، کیا اس لڑکی کا نکاح ہو سکتا ہے؟ ایک دفعہ بھی دودھ پلایا نا تو قرآن سے بہرحال یہی ثابت ہے کہ مطلق بس دودھ پلانے سے ہی حرمت ثابت ہو جاتی ہے. اگرچہ ایک روایت میں آتا ہے، صحیح حدیث میں آتا ہے کہ 5 دفعہ کے بغیر جو ہے لا تحرم المسۃ ولا المستان ولا الاملاجۃ ولا الاملاجتان، کہ ایک دفعہ دودھ پلانے سے یا 2 دفعہ دودھ پلانے سے حرمت ثابت نہیں ہوتی. لیکن چونکہ یہ خبر واحد ہے اور قرآن متواتر ہے تو اس لیے اس میں احناف نے قرآن کو ترجیح دی ہے کہ مطلق دودھ پلانے سے چاہے قطرہ بھی چلا جائے، ہاں یقین ہو ایک قطرہ بھی اگر بچے کے پیٹ میں چلا گیا تو حرمت ثابت ہو جائے گی، کیونکہ اللہ نے کہا ہے کہ وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ، وہ مائیں جنہوں نے تمہیں دودھ پلایا ہو. تو اس میں ایک قطرے کا بھی اللہ نے فرق نہیں رکھا. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ نبی کی حدیث ایک طرف اور اللہ کا کلام ایک طرف، تو آپ نبی کی حدیث کو اللہ کے کلام کے مقابلے میں رد کیوں کر رہے ہو؟ بھائی اللہ کے کلام کی تفسیر سمجھو. اس کے 2 جواب میں. پہلی بات، تفسیر کی ضرورت وہاں ہوتی ہے جہاں اجمال یا ابہام ہوتا ہے، یہاں تو بالکل واضح اللہ نے فرما دیا کہ مطلق دودھ پلایا ہے بس اس کو. اور دوسری بات یہ کہ اگر یعنی ایسا نہیں ہو رہا کہ اللہ کے مقابلے میں نبی کی بات کو رد کیا جا رہا ہے، نہ نبی کی بات کو رد نہیں کیا جا رہا. بات یہ ہے کہ نبی کی بات ہم تک جو پہنچی ہے وہ خبر واحد کے ذریعے پہنچی ہے، تو اس میں تھوڑا سا بہرحال امکان ہے کہ شاید یہ ثابت نہ ہو، کیونکہ خبر واحد ظنی ہوتی ہے، 100% یقینی نہیں ہوتی. اور قرآن جو ہے وہ 100% یقینی ہے، اس کے ایک حرف میں کوئی امکان ہی نہیں ہے کہ وہ کوئی تحریف ہوئی ہو یا کسی نے غلط بیانی کی ہو. تو نارملی حدیث بھی حجت ہے، کیونکہ ہم تک جب کوئی فقہ اور قابل اعتماد ذریعے سے خبر پہنچے گی تو ہم پر شرعاً لازم ہے کہ ہم اس کو مانیں، نبی کی بات کو فالو کریں، یعنی ہم کو مانیں کہ یہ نبی نے کہا ہے. لیکن اگر وہ بات ہم تک خبر واحد سے پہنچی یقینی ہے، لیکن اس کے مقابلے میں جب قرآن ہوگا تو قرآن بہت زیادہ یقینی ہے. تو جب بہت زیادہ یقینی چیز کے مقابلے میں ہوتی ہے تو پھر بہت زیادہ یقینی کو ترجیح دی جاتی ہے. تو یہ مطلب نبی کی بات کو رد کرنا نہیں ہے. بھائی نبی کی بات جو ہم تک پہنچی وہ اتنا مستند ذریعہ نہیں ہے جتنا مستند ذریعہ قرآن ہے. تو اس لیے دونوں کے جو ہے نا ریفرنس میں بڑا فرق ہے. تو اس لیے امام حنیفہ رحمہ اللہ تعالیٰ کا اصول یہ ہے کہ جب خبر واحد چاہے وہ بخاری مسلم کی کیوں نہ ہو، صحیح حدیث کی کیوں نہ ہو، قرآن کے جب مقابلے میں ہوگی تو پھر قرآن کو وہ ترجیح دیتے ہیں. تو یہاں بھی قرآن نے واضح طور پر کہہ دیا ارضعنکم، جن ماؤں نے دودھ پلایا ہو، تو اس میں اللہ نے فرق نہیں رکھا کہ 1 قطرہ پلایا ہو 10 قطرے پلائے ہو. تو اس لیے جب بھی دودھ بچے کے حلق میں اتر گیا تو دودھ پلانا تو ثابت ہو گیا، تو اس لیے وہ عورت ماں بن جائے گی. تو اس لیے اگر تھوڑا سا بھی دودھ پلا دیا ہے تو وہ ماں بن گئی ہے اور اس کے ساتھ پھر نکاح نہیں ہو سکتا اور اس کی دیگر بچوں سے بھی نکاح نہیں ہو سکتا. یہ رضائی بہن بھائی بن گئے. قدرت اللہ صاحب سعودی عرب سے، میں سعودی عرب میں کام کرتا ہوں، میرے ساتھ کچھ ہندو بھی کام کرتے ہیں. میں کہتا ہوں سب کچھ اللہ نے پیدا کیا اور ہندو کہتے ہیں سب کچھ بھگوان نے بنایا. وہ کہتے ہیں کہ بھگوان اور اللہ ایک ہی ہے. برائے مہربانی کوئی ایسا طریقہ بتا دیں کہ میں انہیں سمجھا سکوں. بھائی دیکھو، سب کچھ اللہ نے بنایا، خدا نے بنایا، گاڈ نے بنایا. تو اس خدا کو ہم اللہ کہتے ہیں، اس کو وہ بھگوان کہتے ہیں. اس لحاظ سے تو بات ٹھیک ہے کہ ہم نے اس کا نام اللہ، ہم اللہ سے اس کو تعبیر کرتے ہیں، ہندو اس کو بھگوان سے تعبیر کرتے ہیں. تو اب ہندوؤں سے اس پہ بحث نہ کریں آپ کہ اللہ نے بنایا بھگوان نے بنایا. آپ ہندوؤں سے اس پہ بحث کریں کہ بھائی ایک خالق ہے، ایک خدا ہے جس نے بنایا. پھر ان کو بتائیں کہ جب ایک خدا نے بنایا ہے تو اس خدا کی تعلیمات ہمارے پاس کس ذریعے سے پہنچی ہیں. تو آپ کے پاس جو ذریعہ ہے وہ مستند ہے یا ہمارے پاس جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ذریعہ ہے وہ مستند ہے؟ اس پہ تو دونوں متفق ہو گئے نا کہ ایک نے بنایا ہے. ہندو اس کا نام بھگوان کہتے ہیں، ہم اس کو اللہ کہتے ہیں. گورا اس کو گاڈ کہتا ہے. ٹھیک ہے نا؟ تو ہے تو وہ ایک ہی کریٹر نا، نام اس کے مختلف، لوگ مختلف ناموں سے تعبیر کرتے ہیں. تو اس لیے اس پہ بحث کرنے کی ضرورت نہیں ہے. ہندوؤں سے بحث اس پہ کریں کہ اس خدا کا جو پیغام ہم تک پہنچا ہے، گاڈ کا جو پیغام ہم تک پہنچا ہے، گاڈ ہم سے کیا چاہتا ہے، کیا تعلیمات ہیں، وہ اوتھینٹک ذریعہ آپ کے پاس ہے یا ہمارے پاس ہے. تو ہمارے پاس تو ثبوت ہے بھائی، وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو پیغام لے کر آئے وہ آپ میسنجر آف گاڈ تھے. تو جب ہندو یہاں تک آئیں گے پھر آپ ان سے کہیں گے جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم میسنجر آف گاڈ ہیں، یہ دلائل سے ثابت ہو گیا، تو پھر محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس خدا کا جو نام بتائیں گے وہ زیادہ اوتھینٹک ہوگا یا تم جو نام بتاؤ گے وہ زیادہ اوتھینٹک ہوگا. دیکھیں امریکہ کا ایک سفیر آتا ہے اور وہ سفیر ہمیں بتاتا ہے کہ ہمارے کنٹری کا نام امریکہ ہے، اور ایک دوسرا شخص آتا ہے جس کا سفیر ہونا ہی ثابت نہیں ہو رہا، وہ کہتا ہے نہیں امریکہ کا نام جو ہے جاپان ہے. ہیں دونوں اس کے قائل کہ وہ ملک جو ہے وہ یہ لوکیشن یہ ہے، اتنا بڑا ملک ہے، اس پہ سب متفق ہیں کہ فلاں جگہ ہے، نام میں اختلاف ہو رہا ہے. تو ہم کہیں گے بھائی جس کا سفیر ہونا ثابت ہو گیا وہ کہہ رہا ہے کہ اس کنٹری کا نام امریکہ ہے، تو اس سفیر کی بات زیادہ مستند ہے، تو لہٰذا اس کو اس نام سے پکارا جائے گا جو نام اس سفیر نے بتایا. اور دوسرا جو اس کا ملک کنٹری کا نام بتا رہا ہے، کنٹری تو وہی ہے جس کو ہم امریکہ کہہ رہے ہیں، لیکن جو نام بتایا جا رہا ہے وہ نام کس نے بتایا، اس کی دلیل کیا ہے اس نام کے برحق ہونے کی. تو اس لیے ہمارے پاس تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ہیں، آپ میسنجر آف گاڈ ہیں، ہمارے پاس قرآن ہے، اسلامی تعلیمات ہیں، مستند تعلیمات ہیں، وہ سب ہمیں قرآن بتا رہا ہے، حدیث بتا رہی ہے کہ بھائی اس کریٹر کا نام اللہ ہے. تو یہ اسٹیپ بائی اسٹیپ آپ بحث کریں. ڈائریکٹ بھگوان اور اللہ کے لفظ میں آپ جھگڑیں گے تو کوئی فائدہ نہیں ہوگا اور غیر بلا وجہ کی بحث ہوگی. تو یہ اچھی بات ہے کہ ہندو نے یہ بات مان لی کہ کریٹر ایک ہے، بنانے والا کیا ہے، ایک ہے، وہ اس کو بھگوان کہتے ہیں، ہم اس کو اللہ کہتے ہیں. تو اگلے اسٹیپ پہ آپ آئیں کہ بھائی اس خدا جس کو تم بھگوان کہتے ہو اس کا میسنجر کون ہے، اس کا سفیر کون ہے. ہم کہتے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم سفیر ہیں، رسول ہیں، تم بتاؤ کون ہے.
اگر کوئی اور ہے تو لاؤ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے میں ہم کمپیئر کر کے دیکھیں گے کس کے سچے ہونے کی علامتیں اور دلائل پائے جاتے ہیں, کس کے سچے ہونے کی علامتیں نہیں پائی جاتی. تو جب وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مان لے گا کہ وہ جو کریٹر تھا اس کے میسنجر محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے, تو پھر ہم کہیں گے بھائی جو نبی نے جو نام بتایا ہے وہ نام زیادہ مستند ہے, اور تم جو نام بتا رہے ہو اس کی کیا دلیل ہے. تو یہ اگلے اسٹیپ کا کام ہے جو آپ نے پہلے اسٹیپ میں شروع کر دیا. ایک مرد کے لیے نیک عورت اور برے مرد کے لیے بری عورت, یہ اس دنیا کے لیے ہے یا آخرت کے لیے بھی؟ بھائی نیک مرد کو دنیا میں بری عورت بھی مل سکتی ہے اور نیک عورت کو دنیا میں برا آدمی بھی مل سکتا ہے. صبح شام ایسے واقعات ہو رہے ہیں, اچھا والا آدمی تھا الٹی سیدھی عورت مل گئی, اچھی والی عورت تھی الٹا سیدھا زانی شرابی آدمی مل گیا دھوکے سے. یہ جو قرآن کی آیت ہے نا, الخبیثات للخبیثین والخبیثون للخبیثات والطیبات للطیبین والطیبون للطیبات, سورہ نور کی جو آیتیں ہیں کہ پاکیزہ مرد پاکیزہ عورتوں کے لیے, پاکیزہ عورتیں پاکیزہ مردوں کے لیے, خبیث مرد خبیث عورتوں کے لیے, خبیث عورتیں خبیث مردوں کے لیے. تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ خبیث مرد کی شادی پاکیزہ عورت سے ہو نہیں سکتی, دھوکے سے سب کچھ ہو سکتا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ جو ناپاک مرد ہوتے ہیں ان کو ناپاک عورتوں میں ہی دلچسپی ہوتی ہے زیادہ تر, بے دین لوگوں کو بے دین عورتوں میں دلچسپی ہوتی ہے, اور اسی طرح جو فحش عورتیں ہوتی ہیں ان کو فحش مردوں میں دلچسپی ہوتی ہے. تو یہ دلچسپی کی بات ہے کہ جو پاک مرد ہیں وہ پاک عورتوں میں دلچسپی لیتے ہیں اور پاک عورتیں پاک مردوں میں دلچسپی لیتی ہیں. اور آج بھی دنیا میں ہمیں نظر آتا ہے دیندار لوگ اکثر چاہتے ہیں ہمیں پردہ دار با حیا لڑکی چاہیے, اور جو ناچنے کودنے والے ہیں وہ چاہتے ہیں ہمیں ایسی جو ہے ٹھمکے لگانے والی اور ناچنے کودنے والی چاہیے, ان کو بولڈ اور جو ہے نا وہ بے حیا اس ٹائپ کی لیڈیز چاہیے ہوتی ہیں. تو یہ مطلب ہے آیت کا. باقی دھوکے سے تو بہت کچھ ہو سکتا ہے. اچھا والا نیک آدمی کی بیوی فراڈ نکل آئی, اچھی بلی نیک عورت کا شوہر فراڈی نکل آیا, یہ تو دنیا میں ہو رہا ہے. اس لیے شادی سے پہلے سوچ سمجھ کے شادی کرنی چاہیے. کیا حاملہ عورت کو درگاہ پر لے جا سکتے ہیں؟ درگاہ پر نہ حاملہ عورت کو لے جا سکتے ہیں, نہ وہ عورت کو لے جا سکتے ہیں جو حاملہ نہ ہو. کسی بزرگ کی قبر پہ صرف اس نیت سے جا سکتے ہیں کہ ہم بزرگ کے لیے دعا مانگیں گے کہ اللہ ان کے درجات بلند کرے, ان سے کوئی کوتاہیاں ہوئی ہیں تو اللہ مغفرت کرے, بس. تو اور جو آج کل درگاہوں پر جو ہو رہا ہے وہ تو اس نیت سے جاتے ہی نہیں ہیں, وہ تو وہاں جا کے یہ سمجھتے ہیں ہماری مشکلات حل ہو جائیں گی, ہماری بگڑیاں جو ہیں وہ بن جائیں گی اور ہماری کشتی پار لگ جائے گی اور جن چڑیل بھوت اتر جائیں گے اور یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا, اور میلے ٹھیلے لگے ہوئے ہوتے ہیں وہاں پہ. تو ایسے صورت میں تو جانا جائز ہے ہی نہیں. تو نہ حاملہ عورت کو نہ غیر حاملہ عورت کو. اور جو لوگ درگاہوں پہ جاتے ہیں میں یقین سے بتا دوں کہ ان پہ جن چڑیل بھوت آتے ہیں, یہ ذہن میں رکھنا. یہ جن چڑیل بھوت آتے ہی ان لوگوں پہ, جنات کو پتہ ہوتا ہے میں اس کو شیطان کو پتہ ہوتا ہے جنات کو کہ میں اس کو تنگ کروں گا, یہ درگاہ پہ جائے گا. تو جب آپ درگاہ پہ جاتے ہو تو شیطان تھوڑی دیر کے لیے آپ سے دور ہو جاتا ہے. آپ سمجھتے ہو درگاہ پہ جانے سے جنات کا اثرات ختم ہو گئے. بھائی آئے اس لیے تھے کہ شیطان کو پتا تھا یہ کمبخت وہاں جائے گا, بدعتیں کرے گا وہاں جا کے, تو تھوڑے دنوں میں پھر شیطان دوبارہ آ جاتا ہے, پھر آپ درگاہ پہ جاتے ہو ٹھیک ہو جاتے ہو. تو اس کا علاج یہ نہیں ہے کہ درگاہ پہ جاؤ, اس کا علاج یہ ہے کہ شیطان کو مایوس کر دو, بھائی تو جتنا بھی مجھے تنگ کرے گا میں جاؤں گا ہی نہیں, ایسی کی تیسی. تھوڑے دنوں میں شیطان خود ہی مارکیٹ سے اسٹارٹ ہو جائے گا. ابھی دیکھو نا ایک فیملی میرا بیان سنتی تھی, ان پہ جن چڑیل بھوت آ رہے تھے, وہ بیچارے علاج کر کے تھک گئے. تعویذ کبھی فلیتا کبھی پلیتا, کبھی یہ عمل کبھی وہ عمل, کبھی فلانا عامل کبھی ڈھمکانا عامل, کبھی فلانے بزرگ. تو میرا بیان انہوں نے سنا کہ بھائی جنات بھگانے کا سب سے بہترین طریقہ ہے کہ بھگانے کا علاج چھوڑ دو, اور یہ تعویذ ڈنڈے اٹھا کے سائڈ پہ رکھ دو اور اللہ سے بول دو کہ اللہ میں مر جاؤں گا مگر میں یہ چڑیل بھوت بھگانے والے عاملوں کے پاس نہیں جاؤں گا, مجھے موت قبول ہے, یہ بیماری میں مطمئن ہوں. اور یہ 100% کانفیڈنس کے ساتھ ایسا ہو, ایسا لچک نہ ہو کہ ٹرائی کر کے دیکھتے ہیں. نا ٹرائی نہیں کرنا بھائی, مر بھی گئے جن چڑیل بھوت جتنے بھی آئے, نہیں جانا ایسی کی تیسی. تو ان لوگوں نے میرے مشورے پر عمل کیا, اب تنگ آ گئے تھے بیچارے علاج کرا کے. تو مشورے پر عمل کیا, سارے تعویذ اٹھا کے نا جتنے بھی گھر میں تھے سارے اٹھا کے کہیں دفن کر دیے. جاؤ بھائی آج کے بعد کسی کے پاس جانا ہی نہیں ہے, یہ چڑیل بھوت ہی ہمیں قبول ہے. اللہ کا شکر ہے تھوڑے دنوں میں ٹھیک ہو گئے, وہ اتنے خوش ہیں کہہ رہے ہیں یار جان چھوٹی. ورنہ یہ ایسی چیز ہے, اس میں گئے تو کبھی اس درگاہ پہ جا رہے ہو, کبھی اس کی دیگیں چڑھا رہے ہو. میں آپ کے سامنے بیٹھا ہوا ہوں الحمدللہ, بڑی بات نہیں کرتا, اللہ کے فضل سے میں ایک بات کہہ رہا ہوں. میں کہتا ہوں یہ عامل لوگ چڑیل بھوت ذرا لائیں نا ہمارے پاس بھی یار 2-4, یہ ان دلوں میں تیل نہیں ہے, یہ بیوقوف لوگوں پہ ان لوگوں کے اثرات ہوتے ہیں, اور جو ان سے متاثر ہونے والے لوگ ہیں. اس کا علاج یہ ہے کہ ان سے تعلق ہی ختم کر دو. اور زیادہ اچھا علاج چاہتے ہو کہ امیون سسٹم آپ کا بہت ہی پاورفل ہو جائے جنات کے خلاف, تو ان عاملوں کو برا بلا بھی کہا کرو صبح شام, جا کے چیلنج بھی کرو ایسی کی تیسی تو کچھ کر کے دکھا یار. اچھا بھائی ایک پولیس والا آیا, مجھے کہنے لگا میرے پہ جن چڑیل بھوت آتے ہیں اور وہ فلاں عامل ہے. میں نے کہا تو پولیس میں ہو کے ڈر رہا ہے یار, ایک موبائل لے جا, صبح شام ٹی وی میں خبریں آ رہی ہوتی ہیں فلاں عامل کے پہ چھاپا مارا پولیس والوں نے. ایک چھوٹا سا پولیس جو بیچارہ کوئی اتنا ہڈیوں کا ڈھانچہ ہوتا ہے وہ اٹھا کے اس عامل کو موبائل میں ڈالتا ہے اور لے جاتا ہے اور لاک اپ کر دیتا ہے. وہ عامل اس کا کچھ نہیں کر سکتا جو بڑی بڑی باتیں کر رہا تھا. تو یہ پتہ نہیں کیا ہو گیا پولیس والوں کو بھی اب عاملوں سے ڈرنے لگے ہیں. بھائی تم کیوں ڈر رہے ہو, تم تو پولیس میں ہو یار. ہم جب کسی سے ڈرتے ہیں تو پولیس کا حوالہ دیتے ہیں کہ پولیس کو بلاؤں گا, اور آپ ہی عاملوں سے ڈرنا شروع کر دو. تو جس عامل سے پولیس کو ڈر لگے نا, یہ عامل میرے اوپر یہ کر رہا ہے, پولیس والے کو چاہیے موبائل اٹھائے, اس کو لے جائے 2-4 الٹا لٹکا کے اس کی دونوں تشریفوں پہ 2-4 چترول لگائے گا, سارے اثرات خود بخود ختم ہو جائیں گے انشاءاللہ. دائیں بائیں دونوں تشریفوں پہ لگنا چاہیے, ایک بھی تشریف خالی نہ رہے. ٹوٹل 2 ہی تشریفیں ہیں, ورنہ جتنی تشریفیں ہیں نا میں سب پہ چترول لگانے کا آرڈر دیتا ہوں. اچھا میرے بھائی فائق, اچھا کسی نے پوچھا ہے اگر فجر کی نماز اشراق سے پہلے پڑھ لیں تو کیا فجر قضا ہوگی یا نہیں؟ فجر قضا ہو جائے گی بھائی, سورج کا کنارہ نکلتے ہی فجر قضا ہو جاتی ہے, اس سے پہلے پڑھنا لازم ہے. فائق احمد UAE سے, اگر سفر کے دوران نماز قضا ہو جائے تو بعد میں اس کی قضا قصر پڑھیں گے یا پوری؟ قصر پڑھیں گے, پوری نہیں پڑھیں گے.
اور اگر قضا بھی سفر میں ہی پڑھ رہے ہوں تو کیا حکم ہوگا؟ اگر مقام کی نماز قضا ہو گئی اور وہ قضا آپ سفر میں پڑھ رہے ہیں تو پوری پڑھنی پڑے گی آپ کو، اور سفر کی نماز اگر قضا ہو گئی اور آپ مقام پہ پڑھ رہے ہیں تو سفر والی پڑھنی پڑے گی، یعنی جس کنڈیشن میں نماز قضا ہوئی ہے نا تو وہ اس کنڈیشن کو دیکھا جائے گا۔ گھر میں لوہان کی اگربتی جلا سکتے ہیں، کیوں جلا رہے ہیں؟ اگر خوشبو کے لیے جلا رہے ہیں اور لوگوں کو اچھی خوشبو محسوس ہو رہی ہے تو جلائیں آپ، اور اگر کوئی اور جن چڑیل بھوت ہے تو پھر نہ پڑیں ان چکروں میں آپ کو بار بار بتا چکا ہوں۔ ویسے تو یہ اگربتی آج کل خوشبو میں شمار ہونا ہی نہیں لگا ہے، کیونکہ یہ مزاروں پہ لگتی ہے، تو جہاں بھی اگربتی کی وہ دھونی آ رہی ہے ایسا لگتا ہے کوئی قبر ہے قریب قریب، لوگوں نے اس اگربتی کی ویلیو ہی ختم کر دی۔ اگربتی چلی جائے تو پھر اگربتی لگائیں، ورنہ کی کیا ضرورت ہے لگانے کی؟ بلکہ اگربتی چلی جائے تو بھی اگربتی لگانے کی ضرورت نہیں ہے، آج کل تو سرچ لائٹیں آ گئی ہیں اور دوسری بہت ساری اچھی اچھی عود کی خوشبوئیں آ گئی ہیں، وہ لگائیں۔ قضا نماز کی نیت کیسے کرتے ہیں؟ قضا نماز کی نیت ایسے کرتے ہیں، دل میں ارادہ ہو کہ میں ظہر کی فلاں دن کی قضا پڑھ رہا ہوں، اور اگر قضا عمری ہے تو یوں پڑھیں بھائی میرے ذمہ جتنی ظہر کی نمازیں ہیں ان میں سب سے پہلی ظہر پڑھ رہا ہوں میں، تو بس اتنا کافی ہے کہ جو، بلکہ قضا کی نیت بھی الگ سے ضروری نہیں ہے، بس اتنا کہ فلاں دن کی ظہر پڑھ رہا ہوں کافی ہے یہ۔ اگر نماز میں سجدہ سہو واجب ہو جائے اور امام صاحب سلام پھیر لیں تو ہم سب کیسے سجدہ سہو کریں؟ امام کے پیچھے جب سجدہ سہو واجب ہوتا ہے تو وہ واجب نہیں ہوتا، یعنی امام پر سجدہ سہو واجب ہوا نا تو امام سجدہ کرے گا اور مقتدی بھی کریں گے لازمی، لیکن اگر مقتدی پر سجدہ سہو واجب ہوا، امام پہ واجب نہیں ہوا تو بس وہ معاف ہے، کیونکہ ایسا نہیں ہو سکتا کہ امام سجدہ سہو نہ کرے اور مقتدی سجدہ سہو کر رہا ہو اپنی غلطی کی وجہ سے، بس وہ غلطی معاف ہے، کیونکہ حدیث میں آتا ہے الامام الضامن، امام لوگوں کی نماز کا ضامن ہے۔ ہاں مقتدی نے کوئی ایسی غلطی کی کہ رکن ہی چھوٹ گیا تو پھر نماز ہی نہیں ہوگی، یا فرض چھوٹ گیا کوئی۔ کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے وطر کے بعد کوئی نفلی نماز ثابت ہے؟ بہت ساری حدیثوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم وطر کے بعد 2 نفل پڑھا کرتے تھے، لیکن دوسری حدیثوں میں یہ بھی آتا ہے اجعلوا آخر صلاتکم وطرا، وطر کو اپنی آخری نماز بناؤ، اس لیے اس مسئلے میں علماء میں اختلاف ہوا ہے، بعض کہتے ہیں نبی کے عمل کو دیکھا جائے گا تو وطر کے بعد 2 نفل پڑھے جائیں گے، بعض نے کہا نبی کے قول کو دیکھا جائے گا تو بھائی وطر کو آخری بناؤ، بہتر ہے کہ 2 نفل وطر سے پہلے ہی پڑھ لو، تو دونوں رائے ہیں علماء کی۔ اس میں زیادہ مضبوط رائے کیا ہے اس بارے میں ابھی تک میری تحقیق نہیں ہے، مفتی رشید احمد صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ کے اس بارے میں بڑا خاندانی رسالہ ہے اصل فتاویٰ میں، تو کبھی مطالعے کا مجھے موقع ملا، مطالعہ میں نے کیا ہوا لیکن بہت پہلے تو ابھی مجھے یاد نہیں ہے، تو کبھی موقع ملا تو میں الگ سے پوری اس کی ریسرچ تحقیق کر کے سامنے رکھ دوں گا۔ بہرحال حدیثوں میں دونوں چیزیں ہمیں ملتی ہیں۔ بھوپال ہندوستان سے، کیا KFC میں بلڈنگ کی جاب پر ناجائز، بلڈنگ کی جاب، یہ کیا لکھا ہے؟ بلڈنگ کی جاب پر ناجائز ہے یا نہیں؟ کچھ سوال واضح نہیں ہے، پتہ نہیں کیا لکھا ہے KFC میں بلڈنگ کی جاب۔ بلڈنگ کی جاب جائز ہے، بلڈنگ کا کیا مطلب؟ بلڈنگ کی کنسٹرکشن کرنی ہے تو جائز ہے، جائز تو KFC میں جاب بھی ہے، اگر KFC والے حلال کھلا رہے ہیں، حلال چکن کھلا رہے ہیں تو جائز، اس کی جاب کو کسی نے ناجائز نہیں کہا۔ جائے نماز پر خانہ کعبہ مسجد نبوی کی تصویر بنی ہوتی ہے، لوگ اس پر پیر رکھ دیتے ہیں، کیا اس پر گناہ ہوگا؟ خود مسجد نبی پر جو پیر رکھتے ہیں وہ گناہ نہیں ہو رہا کیا؟ ہم جب مسجد نبی پہ جاتے ہیں تو پیر ہی تو رکھ رہے ہوتے ہیں مسجد کے اندر، اور بیت اللہ کی چھت پہ بھی تو انسان کھڑے ہو کر نماز پڑھ سکتا ہے، بیت اللہ کے اندر بھی جب ہم جاتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے تھے، صحابہ لے گئے تھے تو پیر ہی رکھے ہوئے تھے بیت اللہ کے اندر۔ اصل میں یہ اجمیوں میں نا کچھ ادب و آداب کی کچھ تھوڑا سا کچھ وہمیوں کی حد تک ہے ہمارے ہاں معاملات ادب و آداب کے، اس کو بہت زیادہ اپنے اوپر مسلط کر لیا ہے، خود پھر حرج میں پڑتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تشددوا، اپنے دین میں شدت پیدا مت کرو، اس کا کیا نقصان ہوگا، ہم خود مشکلات میں پھنس جائیں گے۔ تو ادب کا تعلق عرف سے ہے، اور واضح بے ادبی ہو تو اس سے بچنا چاہیے، باقی بہت زیادہ باریکیوں میں جانا جس سے آپ کے لیے بڑی مشکلات کھڑی ہو جائیں یہ ٹھیک نہیں ہے۔ اب آپ دیکھیں نا عربوں میں ہم نے دیکھا ہے، عربوں میں تو خیر کچھ زیادہ ہی کر لیتے ہیں، وہ جہاں بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں وہیں قرآن رکھ کے چلے جاتے ہیں، یہ بھی غلط ہے، کرسی پہ بیٹھے ہوئے ہیں اسی پہ پھر کرسی پہ قرآن بھی رکھ دیتے ہیں، زمین پہ بھی قرآن رکھ دیتے ہیں، یہ بھی تھوڑا ہمیں نامناسب بات لگتی ہے، لیکن کچھ ادب میں ہم لوگ بھی بہت زیادہ غلو کرتے ہیں۔ اب آپ دیکھیں مسجدوں میں لوگ قرآن ہی نہیں پڑھتے پچھلی صف میں بیٹھ کے کہ اگلے والے کی پیٹھ ہو رہی ہے، تو یار کہیں نہ کہیں بیٹھو گے کسی نہ کسی کی پیٹھ تو ہوگی، تو کیا ہو گیا اب اتنا زیادہ ادب میں غلو کرنا کہ آپ لوگ قرآن کی تلاوت ہی نہ کر پائیں اس کی وجہ سے، تو یہ بھی غلط ہے۔ تو مسجد میں اگلی صف میں جو بیٹھے ہوتے ہیں وہ تو قرآن پڑھ رہے ہوتے ہیں، پچھلی صف والے قرآن ہی نہیں پڑھتے کہ اگلے والے کی پیٹھ ہو رہی ہے، بھائی پڑھ لو کوئی بات نہیں، پیٹھ ہو رہی ہے تو اتنا کوئی بڑا مسئلہ نہیں ہے، اس سے تو بہت سے لوگ قرآن کی تلاوت سے محروم ہو رہے ہیں۔ تو نہ اتنے بے ادب بنے جتنا سعودی عرب میں بعض لوگوں کو ہم نے دیکھا ہے، اور نہ اتنے ادب کی وہ کر لیں کہ ادب کی وجہ سے عمل ہی چھوٹ جائے، تو بیلنس لے کے اعتدال کے ساتھ یہ ادب کے معاملے کو لینا چاہیے، اتنا زیادہ اس کو مسلط نہیں کرنا چاہیے۔ اچھا بھائی، کیا گیمنگ کے چینل سے پیسے کما سکتے ہیں؟ گیمنگ کے چینل سے اگر جوئے کی صورت بن رہی ہے تو پھر تو نہیں بنا سکتے، لیکن ویسے اگر چینل کے ذریعے لوگ آ رہے ہیں اور ایڈ دیکھ رہے ہیں تو وہ جائز ہے، لیکن بہرحال لوگوں کو گیموں میں ڈالنا کوئی مناسب کام نہیں ہے، کوئی اچھے کاموں میں لگائیں لوگوں کو۔ کیا غیر ضروری بال کاٹنے کے لیے عورت ریزر استعمال کر سکتی ہے؟ جائز ہے، خلاف سنت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عورت کو جو نورا ہے، چونا وغیرہ یا کریمیں جو آج کل آ رہی ہیں وہ بھی اس کا متبادل ہے، اس کے استعمال کا حکم دیا ہے، لیکن بہرحال اگر کوئی ریزر استعمال کرتی ہے گناہ نہیں ہے۔ میں ایک ہوٹل میں کام کرتا ہوں، یہاں شراب پینے والے لوگ بھی آتے ہیں، کیا اس ہوٹل میں کام کرنا جائز ہے؟ اگر ہوٹل میں آپ کام کر کے ان کو جائز چیزیں کھلا رہے ہیں تو آپ کی جاب جائز ہے، اگر کوئی شراب پینے آ رہا ہے تو اس کا اپنا ہیڈک ہے۔ ہم طالب علمی کے دوران چھپڑ میں نکلا کرتے تھے، ایک دور ہوٹل میں جا کے چائے پیتے تھے، اللہ معاف فرمائے،
کیونکہ اس ہوٹل میں جانے پر پابندی تھی، عجیب سا ہوٹل تھا وہ، لیکن اب ہمارے قریب میں کوئی ہوٹل ہی نہیں تھا، اور وہ چھپڑ میں جا کے چائے پینے کا مزہ بھی آپ کو پتہ ہے کچھ اور ہی ہے، تو اس میں چرسی بھی آتے تھے، اللہ معاف فرمائے، ہم تو خیر اپنا کپ الگ سے دھلوا کے چائے پیتے تھے، چرسی بھی آتے تھے۔ اب یہ تو نہیں ہے کہ اس ہوٹل میں ہمارے لیے چائے پینا جائز ہو گیا کیونکہ چرسی بھی آ رہے ہیں، تو چرسی تو کہیں بھی جا سکتا ہے، تو اس لیے اگر آپ کے ہوٹل میں شرابی آ رہے ہیں اور آپ ان کو شراب نہیں پلا رہے، آپ جائز کام کر رہے ہو، تو آپ کی ارننگ حلال ہے۔ تو وہ ہوٹل اب تک یاد آتا ہے، اس کی چائے کا اب تک ذائقہ ہمیں کہیں ملا نہیں ہے، شاید چرسیوں کی وجہ سے اس میں ذائقہ آ جاتا ہو، اللہ عالم، لیکن بہرحال وہ جو چائے کا مزہ تھا نا، چھپڑ میں جا کے کٹ چائے ہوتی تھی تھوڑی سی، اس کو فرج میں ڈالا اور چھپڑ میں پیا اور پتلی گلی سے نکلے، تو اس کا اپنا ہی مزہ تھا۔ رانا عبد الرحمن غازی پور انڈیا سے، میں نے اپنے ایک دوست سے قرض لیا تھا، اب اس دوست کا انتقال ہو گیا، اسی وجہ سے تو انتقال ہوا ہے، تم نے قرض لے لیا تھا اس سے میرے بھائی، اس کو پتا تھا اب یہ قرض دے نہیں رہا، تو کیا میں وہ قرض اس کے بیوی بچوں کو ادا کر دوں تو ادا ہو جائے گا؟ جی ادا ہو جائے گا، کر دیں، ورنہ ان کے بیوی بچوں کا بھی انتقال ہو جائے گا، دے دیں اور توبہ استغفار بھی کریں، جو وراثت میں جس کا جتنا حصہ بنتا ہے اس حساب سے قرض میں ڈیوائڈ کر دیں۔ اگر کسی کے گھر پر چوری ہو گئی تو جو مال چوری ہوا تو اس کی زکوٰۃ دینی ہوگی یا نہیں؟ اگر زکوٰۃ کی تاریخ سے پہلے چوری ہوئی ہو تو کیا حکم ہے، اور بعد میں چوری ہوئی ہو تو کیا حکم ہے؟ بھائی چوری آپ کے پاس سے ہوئی ہے نا، تو جو مال زکوٰۃ کی تاریخ آنے سے پہلے چوری ہو گیا تو اس کی تو ظاہر زکوٰۃ ساقط ہوگی، کیونکہ وہ زکوٰۃ کی تاریخ کے بعد آپ کے پاس وہ مال تھا ہی نہیں، لیکن جو مال زکوٰۃ کی تاریخ کے وقت آپ کے پاس موجود تھا تو پھر اس میں جو آپ نے جو بھی زکوٰۃ بنتی ہے وہ بہرحال آپ پر دینا لازم ہو گئی ہے، بعد میں اگر وہ مال چوری ہوتا ہے یا نہیں ہوتا ہے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔